بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 13 جون 2026 ہفتے کا دن اور آج کے دن کا یہ پہلا انٹریکشن بڑی خبریں، بڑی بریکنگ نیوز کے بجٹ کے بعد حکومت کے اوپر بوم شیل گر گیا ہے اور حکومت کا دھڑن تختہ۔ آج کی بڑی ٹاپ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نون لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو نئے وزیر اعظم اور کنٹرول پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں جا چکا ہے بطور وزیر اعظم۔ شہباز شریف کی آخری تقریر آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ بجٹ جو ہے وہ حکومت کے اوپر کس طرح سے بومچل بن کر ثابت ہوا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز اور خبریں آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کمنٹ کرنا آپ سب نے نہیں بھولنا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان کی مین سٹریم میڈیا پر ایک خبر بڑے تواتر سے ڈسکس ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ سے ہسپتال لایا گیا، لیکن وہ پیمز میں نہیں تھے۔ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں دیکھا گیا، شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل میں دیکھا گیا۔ پھر خبر کسی نے چلا دی کہ وہ سی ایم ایچ ہاسپٹل میں ان کو لایا گیا، ان کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔ لیکن جب میں نے ذرائع سے بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی ہاسپٹل میں نہیں تھے، لیکن وہ اسلام آباد کے اندر جو ہیں وہ ضرور موجود تھے، تو پھر ہم نے یہ بھی پوچھا کہ برطانیہ اور امریکہ سے جو 4 رکنی اوورسیز پاکستانیوں کا وفد تھا وہ اسلام آباد کے اندر موجود تھا، اور ان کی ایک اہم شخص کے ساتھ پہلے ملاقات ہوئی، اور پھر عمران خان کے ساتھ بھی ان کی مبینہ طور پر ایک ملاقات رپورٹ ہو رہی ہے ایز پر اوور سورسز، لیکن اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ لیکن بیرسٹر غور صاحب نے کہا کہ ہم رات کے اندھیرے میں میں اور سہیل آفریدی جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے۔ دوسرا، ایک اور پھر خبر آئی کہ چونکہ گزشتہ رات تو عمران خان کو اڈیالہ سے لایا گیا، کہیں اور منتقل کیا گیا، یہ تو خبر درست تھی، لیکن کہاں لایا گیا ابھی تک اس کا اتا پتہ کچھ نہیں تھا۔ ایک اہم شخصیت جس کی عمران خان سے جیل میں بھی کچھ اس سے قبل 2 مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے، وہی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جو 4 اوورسیز پاکستانیوں کا وفد تھا، پہلے بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں ملنے آیا تھا، اور ان سے یہ تیسری ملاقات جو ہوئی ہے وہ جیل سے باہر ہوئی، ذرائع کی طرف سے کہا گیا۔ اس ملاقات میں دیگر اور اہم شخصیات جو ہیں وہ بھی موجود تھیں، ان کی بھی اطلاعات ہیں، بیرسٹر گوہر کی موجودگی کی اطلاعات دکھائی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی جو ہے ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ملاقات کے اندر جو ہیں وہ شریک تھے۔ اب ظاہر ہے اس ملاقات کی تردید آپ کو 2 لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایک سہیل آفریدی، ایک بیرسٹر گوہر، لیکن پوری پی ٹی آئی جو ہے اس نے اس کے اوپر بات نہیں کی، حکومت اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہی، یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ خبر تھی، اتنی بڑی خبر تھی، ایسے تو حکومت بڑا جو ہے وہ اس طرح کی خبروں کو لائم لائٹ میں لے کر آتی ہے، حکومت نے اس حوالے سے چونچا نہیں کی۔ تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہو رہی تھی کہ سہیل آفریدی کو بھی پتا تھا، بیرسٹر گوہر کو بھی پتا تھا، وہ وہاں پر موجود بھی تھے، لیکن سہیل آفریدی کی موجودگی کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں تھی۔ بیرسٹر گوہر کی حوالے سے یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے، یہ ذرائع کی طرف سے جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، لیکن اب اس کی تردید جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی آ گئی ہے، تردید آ گئی ہے۔ جب تردید آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر سسپیشیس ہو جاتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت زبیر عمر صاحب وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان کے طور پر بات کرتے تھے، تو وہ جنرل باجوہ صاحب کو ملنے گئے اور 8 گھنٹے کی ان کی ملاقات تھی۔ جیسے وہ ملاقات کر کے باہر نکلے تو فوری طور پر اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب جو اب لیفٹیننٹ جنرل ہے، کور کمانڈر کراچی ہیں، وہ ارشد شریف کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے سارا کچھ بتا دیا کہ زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ ریلیف کے حوالے سے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ریلیف مانگنے آئے تھے، تو جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں، پارلیمنٹ میں اپنے مسئلے کو حل کریں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہی میاں نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی گئے، پھر وہ ملک سے اندر بھی آئے، ڈیل بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو وہ بیسیکلی ایک ایسا انٹرویو تھا جس نے پاکستان کی پوری سیاسی بساط جو ہے الٹ کر رکھتی تھی۔ اس کے بعد ہی پہیہ عمران خان کی حکومت کا الٹا گھومنا شروع ہوا تھا۔ تو اب منیر فاروق صاحب اس ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ڈاٹ سے ڈاٹس آپ نے خود کنیکٹ کر لینے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، بطور صحافی میں نے ایک اہم اور بڑی شخصیت سے پوچھا کہ معاملات بہتر کرنے کے لیے کیا ملاقات ہو بھی جائے تو حرج نہیں ہے۔ جواب ملا نہ ہم نے ملاقات روکی ہے، نہ ہمارے اس معاملے سے کوئی تعلق ہے۔ سیاسی ڈائیلاگ کرنا تو پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعتوں سے کرے، وہی آپ دیکھیں گے چیزیں چل رہی ہیں، اسی طرح کا جواب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بیک ڈور چینلز ہیں وہ اب متحرک ہیں اور عمران خان کسی ڈیل کے طور پر ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، یعنی کہ اسی طرح کا جو ہے وہ ایک سارا ماحول جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ماحول بن رہا تھا۔ خیر، آج چونکہ کل بجٹ پیش ہوا، بجٹ آپ نے دیکھ لیا،
اور کیسے غریب آدمی کو ایک مرتبہ پھر سے پیسا گیا، کیسے غریب آدمی کی بجٹ کے اندر جو ہے وہ کمر توڑ کر رکھتی ہے۔ یہ بجٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو بڑا وقت گزر جائے گا۔ صرف تنخواہوں کے اندر پینشن میں 7% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹا طبقہ غریب آدمی، اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا، اور غریب آدمی کا FBR کی طرف سے سم بلاک کی گئی کیونکہ وہ فائلر نہیں تھا، وہ ٹیکس فائل نہیں کر رہا تھا۔ وہ 35-40 ہزار اس کی سیلری تھی، نہ اس کے پاس اپنا گھر تھا، نہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، لیکن FBR نے فائلر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سم کو بلاک کر دیا۔ دبئی لیکس آئی، اس میں بڑے بڑے طاقتوروں کی جو ہیں وہ پراپرٹیز کا انکشاف ہوا، محسن نقوی صاحب کا نام آیا، دیگر لوگوں کا نام آیا۔ کیا کسی ادارے نے تحقیقات کی؟ کیا FBR نے ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ پراپرٹیز آپ نے کیسے لی ہیں؟ یہاں پر غریب آدمی 2 گز زمین خرید لے، اس کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اربوں ڈالرز کی بات تھی، وہ الیٹ تھے، اس ملک کی اشراف کیا تھی، اس ملک کے طاقتور تھے۔ ان سے سوالات کیوں پوچھا جاتے، ان سے تحقیقات کیوں کی جاتی؟ کیونکہ FBR جو ہے اس کا چلنا مشکل ہو جاتا۔ یہاں پر پاکستان کے اندر اندازہ کریں کہ غریب آدمی جو ہے اس کے اوپر آپ نے لیوی کی مد میں 250 روپے فی لیٹر، اب غریب آدمی کی جیب سے حکومت ڈاکہ مار رہی ہے۔ اب VVIP کو آپ فیول فری دے رہے ہیں، اب گاڑیاں فری دے رہے ہیں، اب 5000 بجلی کی یونٹس VVIP کو فری دیے جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اب ان کی بے حسی کا اندازہ کریں کہ غریب آدمی کو نچوڑا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، اس بیچارے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لیکن اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور ہنس کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غریب ہے نا، اس کو تن کے رکھنا ہے، تن کے رکھ دیا خدا کی قسم۔ اب اس کے برعکس میں کوئی عمران خان کا فین کلب نہیں ہوں، بطور صحافی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور سے آپ اختلاف کریں کہ انہوں نے حکومت چلائی، عثمان گزار کو وہ لے کر آئے، نہ اہلی تھی، بہت کچھ تھا، بڑی غلطیاں ہوئیں، اور وہ ان کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے تو آپ نے تبصرہ کرنا ہے، عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم تو فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور میں غریب آدمی کی جو پروفائل ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو اٹھایا گیا تھا، اوپر لایا گیا۔ یعنی کہ کوئی مسافر جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں آتا تھا اپنے روزگار کے لیے، اپنے کام کے سلسلے میں، وہ سڑک کے اوپر رات گزارتا تھا، وہ سڑک کے اوپر اس کو سونا پڑتا تھا، اس کے لیے اپنا گاہیں بنائی کی کہ وہ گریسفلی وہاں پر جاتا تھا، اپنی نیند پوری کرتا تھا، اٹھ کے کھانا کھاتا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس کا پروجیکٹ عمران خان صاحب لا کر، یعنی کہ وہ مسافرین کو انہوں نے عزت دی، غریب آدمی کو عزت دی۔ یہاں پر تو آپ نے غریب آدمی جو ہے اس کو اس کا بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے۔ خیر، پاکستان میں اس وقت طاقت جو ہے اس کا کھیل ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ نون لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، بلاول بھٹو نے وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی تقریر جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی خبر جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب گلگت بلتستان کے اوپر میچ پھنسا ہوا تھا، گلگت بلتستان کی 5 سیٹیں جو ہیں ان کا الیکشن روکا گیا، اور اس پر جو الیکشن روک کر پیپلز پارٹی چونکہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کا یہ بجٹ جو ہے پیش نہیں ہونے دیں گے، تو وہ الیکشن روک کر پیپلز پارٹی کو یہ میسج دیا گیا کہ جناب اگر آپ نے بجٹ نہ پیش کرنے دیا تو ہم GB کی حکومت جو ہے آپ سے چھین لیں گے، اور پھر PMLN جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ بن جائے گی، اور پھر پیپلز پارٹی مان گئی۔ بلاول بھٹو صاحب 25 منٹ ناراض رہے، اور اس کے بعد وہ فوری طور پر جناب مان گئے اور محسن نقوی صاحب منانے میں کامیاب ہوئے۔ اب خبر یہ ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی دعوت دے دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہیں، اور حکومت سازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے جناب مزید کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گلگت بلتستان میں اپوزیشن میں بیٹھے گی، یعنی کہ وفاق کی اتحادی گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے سخت مخالف جو ہیں وہ بن کر سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے منتخب اراکین پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے ووٹ دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جمہوری روایات اور اقدار کو مقدم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ اپنی حلیف جماعتوں کے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ برقرار رکھا ہے۔ یہ سارا جو گٹھ جوڑ ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان ہے۔ جس دن عمران خان باہر آ گیا نا، یہ سارے جو ہیں وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ میں آپ کو جو ہے وہ یہ خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ دوسرا، میں جب آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے وہ اس وقت میڈیا بہت لائم لائٹ کے اندر لے کر آ رہا ہے۔ آج جو رات کو ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے اپنا ایک انٹرویو دیا وسیم بدامی صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں قائدی اختلاف نون لیگ کا ہوگا، اور ہم یقینی بنائیں گے کہ اسے وزیر کا سٹیٹس دیا جائے۔ نون لیگ حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا، اور ہم نے نون لیگ کو میسج دیا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ ہے اور ہم سے ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا نہ جائے۔ پھر بلاول بھٹو نے پنجاب کے اوپر تنقید کی کہ آپ گلگت بلتستان میں ویسے ہی قبضہ کرنا چاہتے تھے، کہ آپ نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنا دیں گے، تو ویسے ہی لاہور بنائیں گے جیسے آپ نے لاہور کے اندر حکومت بنائی۔ وہ انہوں نے مریم نواز جو ہے ان کو یہ ٹانٹ کیا کہ آپ فارم 47 کے اوپر آئیں، تو آپ وہاں پر فارم 49 کو تبدیل کرنے کی جناب کوششیں کر رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے ان کا یہ 1-on-1 انٹرویو، یعنی کہ ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا گیا، تو یہ لائم لائٹ میں آنا
تو یہ بھی خبر ہے، چونکہ سہیل رائج کا اگر آپ کالم دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جولائی کے بعد اس حکومت کا گھر جانا ٹھہر چکا ہے. تو کیا بلاول بھٹو صاحب اگلی ٹرم میں آ رہے ہیں؟ 2.5 سال 3 سال اس حکومت نے پورے کر لیے ہیں، اگلی ٹرم جو ہے وہ پیپلز پارٹی پورا کرے گی. تو یہ بھی ایک شرط ہے 28 ترمیم کے لیے، ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اگلی ٹرم کے لیے پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آ جائیں. تو ان کو یہ تیار کیا جا رہا ہے. اس کے برعکس محسن نقوی صاحب بھی وزیر اعظم کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اور پھر تاک کر بلاول زرداری نے نون لیگ پر نشانے لگائے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ گلگت بلتستان میں صرف 3 سیٹیں جیتی ہے، پھر جیسے لاہور میں حکومت بنائی ویسے گلگت بلتستان میں بنائیں گے. نون لیگ والے مسئلے میں ہو تو پاؤں پکڑتے ہیں، جیسے ہی مسئلے سے نکلے تو گلا پکڑتے ہیں. جناب آپ نے تو ووٹ دیا، یعنی کہ نون لیگ نے بجٹ پیش کیا، آپ اس بجٹ کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ نہ ڈالیں ووٹ. کیا ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ صرف اور صرف ذاتی مفادات ہیں جس کی خاطر حکومت ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہی ہے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی نون کو بلیک میل کر رہی ہے. لیکن عام آدمی کہاں پر کھڑے؟ اس بجٹ میں اگر نون پیپلز پارٹی کو بڑا دکھ اور درد ہے تو آپ ووٹ نہ ڈالیں. سیدھی سی بات ہے. آپ کہیں ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے آپ بجٹ پاس کروا کے دیکھتی نون لیگ کی گورنمنٹ. تو پیپلز پارٹی ذاتی مفادات کی خاطر نون لیگ کو بلیک میل کر رہی ہے. اور یہ ایسی پاکستان کی سیاست میں انفارچونیٹ سچویشن، یہ ہمیشہ سے ہی چلتا رہا ہے. پچھلے 75 سالوں سے بلیک میلنگ چل رہی ہے. اس سسٹم کو ختم کرنا ہوگا، اس مافیا سسٹم کو ختم کرنا ہوگا جو اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اب اس ملک کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے مکمل طور پر برباد کر دی. یہ سوری ٹو سے اس ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کا عوام کا اعتماد اٹھ گیا. اب یہ کچھ بھی کریں، عوام مایوس ہو گیا، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے ہم باہر نکلیں گے، ہم چھتر ماریں گے، ہم جیلوں میں ڈالیں گے، پرچے کریں گے. تو اس خوف سے لوگ جو ہے باہر نہیں نکلتے. اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.